اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جان رہے تھے امام پاک کی اس کلام کو جو آپ نے اپنے سفر کے دوران میں خطبات کی شکل میں، خطوط کی شکل میں جو ہے وہ بیان فرمائے تھے۔ تو جب امام یہ خطبہ دیتے ہیں کہ اب میں یہاں سے کوچ کرنے والا ہوں بغیر حج کیے ہی، 25 حج کرنے والے امام عالی مقام اس دفعہ بغیر حج کیے ہی حج کے ایام میں کعبے کو چھوڑ رہے تھے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، خاص کر امام عالی مقام کے لیے، لیکن جو اللہ کی رضا تھی امام اس کو چاہتے تھے کہ جو اللہ چاہتے ہیں ہم اس پہ راضی ہیں۔ تو جب ہر طرف یہ خبر پھیل گئی کہ اب امام علی مقام یہاں سے کوچ کرنے والے ہیں، تو کچھ افراد نے امام کے اس فیصلے کی مخالفت کی اور آپ کو عراق نہ جانے کا مشورہ دیا۔ بہت سارے لوگ تھے جو آپ کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ امام علی مقام ایسا نہ کریں، آپ اس طرح سے اپنے بچوں کو لے کے اور یعنی گھر کے افراد کو لے کے تو اس طرف جو ہے وہ سفر کا ارادہ ترک کر دیں۔ اسی سلسلے میں جناب عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو مشورہ دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اے چچا زاد، آپ کے فراق میں خواہ کتنے ہی صبر و ضبط کا اظہار کروں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں صبر نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ اس سفر میں آپ مارے جائیں گے اور آپ کے اہل و عیال قیدی بنا لیے جائیں گے، اور میرے اس اندیشے کا سبب یہ ہے کہ اہل عراق وعدہ خلاف ہیں اور ان پر اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ سرزمین حجاز کے سید و سردار ہیں اور اہل مکہ و مدینہ آپ کا احترام کرتے ہیں، لہٰذا میری رائے میں یہ بہتر ہے کہ آپ یہیں مکہ میں قیام فرمائیں، اور اگر اہل عراق یزید کی حکومت کے مخالف ہیں اور واقعی وہ آپ کو چاہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے اپنے خطوط میں کہ آپ آئیں ان کی طرف، یعنی کوفے کی طرف آپ آئیں، تو پھر اگر وہ خود وہاں کے گورنر کو اور اپنے دشمن کو شہر سے باہر نکال دیں تو پھر آپ وہاں پر تشریف لے جائیں، یا پھر آپ یمن چلے جائیں، کیونکہ ایک تو اس علاقہ میں آپ کے والد کی حامی بڑی تعداد میں بستے ہیں، اور دوسرے یہ کہ یمن ایک وسیع و عریض علاقہ ہے، اس میں مضبوط قلعے اور بلند و بالا پہاڑ ہیں، اور وہاں آپ حکومت کی دسترس سے دور رہتے ہوئے اپنا کام انجام دے سکتے ہیں۔ اس دوران آپ خط و کتابت اور اپنے قاصدوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح آپ مشکلات میں پڑے بغیر اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت ابن عباس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اے چچا زاد، باخدا میں جانتا ہوں کہ آپ میری خیر خواہ، ہمدرد اور مجھ پر مہربان ہیں، لیکن میں نے عراق کی جانب اپنے سفر کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ یہ سننے کے بعد ابن عباس سمجھ گئے کہ امام کا فیصلہ اٹل ہے اور اب اس فیصلے میں کوئی اور مشورہ مؤثر واقع نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں کی اور کہا کہ اب جب کہ آپ نے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو خواتین اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیے، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جائے گا۔ امام علیہ السلام نے ابن عباس کے اس مشورے کا بھی یوں جواب دیا کہ خدا کی قسم یہ لوگ میرا خون بہائے بغیر مجھے نہیں چھوڑیں گے، اور جب یہ لوگ یہ سارا ظلم کر لیں گے تو خداوند متعال ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو انہیں ایسا ذلیل و خوار کر دے گا کہ یہ عورتوں کے استعمال کیے ہوئے کپڑے سے زیادہ پست ہو جائیں گے۔ یہ بات امام علی مقام اپنے سفر کے دوران مختلف لوگوں سے مختلف طریقے سے یہ بات کرتے ہیں، اور یہ امام کا اشارہ حجاج بن یوسف کی جانب ہوتا ہے، جو پھر بعد میں ایک قہر کی صورت بن کر ان پر نازل ہوتا ہے اور
جو ہے وہ عراق والوں کو اور وہاں کے باشندوں پر بہت ہی وہ ظلم و ستم کرتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ جو ہے وہ پہلے ہی مدینے سے مکہ میں آ چکے ہوتے ہیں اور وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح کبھی ہر روز امام سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر یہ مشورہ دیتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ امام عراق کی جانب جا رہے ہیں تو طبری جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ وہ امام سے یوں گفتگو کرتے ہیں کہ اے فرزند رسول، جس طرح عراق میں آپ کے انصار و مددگار ہیں، اگر اس طرح میرے حامی وہاں ہوتے تو میں دوسری کسی بھی جگہ کے مقابلے میں عراق جانے کو ترجیح دیتا۔ پھر اپنے آپ کو وہ یعنی تہمت سے بچانے کی خاطر سلسلہ کلام کو یوں جاری رکھتے ہیں کہ بہرحال اگر آپ مکہ میں مقیم رہیں اور اسی شہر میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی امامت اور رہبری کرنا چاہیں تو ہم بھی آپ کی بیعت کریں گے اور جہاں تک ممکن ہوگا آپ کی حمایت اور ہم نوائی سے گریز نہیں کریں گے۔ امام علی مقام ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا تھا کہ مکہ میں ایک مینڈے کی موجودگی کی وجہ سے اس شہر کا احترام پامال ہوگا، یعنی حضرت علی علیہ السلام نے بتایا تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مینڈا میں بنوں، یعنی مجھے قتل کیا جائے اور اس وجہ سے خانہ خدا کا احترام پامال ہو، اور اگر میں مکہ سے ایک بالشت باہر وارہ جاؤں تو یہ مجھے مکہ میں مارے جانے کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ خدا کی قسم، اگر میں کسی جانور کے بل میں بھی چلا جاؤں تو یہ لوگ اپنا مقصد پانے کی خاطر مجھے وہاں سے بھی نکال کر قتل کر دیں گے۔ یہ لوگ میرا احترام اسی طرح پامال کریں گے جس طرح یہودیوں نے ہفتے کے دن کا احترام پامال کیا تھا۔ پھر مزید فرماتے ہیں امام کہ ابن زبیر، مجھے فرات کے کنارے دفن ہونا خانہ کعبہ کی دہلیز پر دفن ہونے سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی آپ جو دیکھیے کہ امام علی مقام ایک ایک بات ان کے اوپر واضح کر رہے ہیں، اور جو آپ فرماتے ہیں کہ کسی مینڈے کی موجودگی میں جو ہے وہ خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہوگی، تو وہ خود جو ہے وہ بعد میں پھر جب خانہ کعبہ پر پتھر برسائے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگائی جاتی ہے تو اس طرف امام علی مقام کا اشارہ ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کے جانے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں حرم کا کبوتر بن جاؤں، اگر قتل کے موقع پر میں حرم سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہوں تو یہ میرے لیے حرم میں قتل ہونے سے اور حرم میں دفن ہونے سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ محبوب ہے مجھے کہ میں یعنی خانہ خدا کو، اس کی حرمت کو میں پامال نہ کروں۔ طبری اور ابن اسیر کے مطابق عبداللہ ابن زبیر کے جانے کے بعد امام یوں فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ ظاہر ایسے کر رہا ہے جیسے میرا مکے میں رہنا اسے پسند ہے، لیکن در حقیقت میرا مکے سے چلے جانا اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرے ہوتے ہوئے لوگ اسے کوئی اہمیت نہیں دیں گے، لہٰذا یہ چاہتا ہے کہ میں مکہ سے چلا جاؤں تاکہ لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں۔ یہ امام علی مقام کے الفاظ طبری اور ابن اسیر جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں۔ اس کے بعد محمد بن حنفیہ جو فریضہ حج کی ادائیگی اور امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی غرض سے مکہ تشریف لائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام کے سفر پر نکلنے سے پہلے رات کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے بھائی، آپ دیکھ چکے ہیں کہ اہل کوفہ نے آپ کے والد اور آپ کے بھائی کے ساتھ کس طرح بے وفائی اور وعدہ خلافی کی تھی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ بھی عہد شکنی کریں گے، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ عراق کی سمت نہ جائیں بلکہ اسی شہر مکہ میں رہیں، کیونکہ لوگوں کے نزدیک اس شہر اور اس حرم الہی میں کوئی بھی آپ سے زیادہ معزز اور محترم نہیں ہے۔ امام علی مقام اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یزید مکر و فریب کے ذریعے اسی حرم الہی میں مجھے قتل کروا دے گا اور یوں خانہ خدا کا احترام پامال ہوگا۔ محمد بن حنفیہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ اس صورت میں بہتر ہے کہ آپ عراق کی بجائے یمن یا کسی اور محفوظ مقام کی جانب تشریف لے جائیں۔ امام فرماتے ہیں کہ میں آپ کے اس مشورے اور اس تجویز پر غور کروں گا،
لیکن جب صبح امام عالی مقام جو ہے وہ اپنا رخت سفر باندھتے ہیں عراق کے لیے، تو پھر امام سے ملنے محمد بن حنفی آتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے پھر اپنا ارادہ جو ہے وہ ترک نہیں کیا؟ تو امام ان کو فرماتے ہیں کہ جی ہاں، لیکن آپ کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا حسین روانہ ہو جاؤ کیونکہ اللہ تمہیں مقتول دیکھنا چاہتا ہے۔ امام کی یہ بات سن کر محمد بن حنفیہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد انہوں نے ان احساس اور خطرات کی بنا پر خواتین اور بچوں کو ساتھ لے جانے کی وجہ جاننا چاہی، تو امام نے اس کے جواب میں یہی فرمایا کہ اور اللہ انہیں بھی قیدی بنا دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی امام علی مقام ایک ایک کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا، جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں۔ اور جو امام علی مقام اپنے مکہ سے کربلا کی جانب سفر کا آغاز کر دیتے ہیں، راستے میں چلتے چلتے بہت سارے لوگوں سے آپ ملتے ہیں، بہت سارے حج کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور یہ اس بک میں چھوٹی چھوٹی آپ کی باتیں ہیں، لیکن وہ میں ٹائم کی وجہ سے جو ہے وہ میں زیادہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی۔ آپ خود کوشش کریں کہ ان کتابوں کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں۔ تو امام علی مقام کوفہ کی جانب اپنے سفر میں جب حاجر نامی مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ مسلم بن عقیل کے خط کے جواب میں اہل کوفہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ تحریر کرتے ہیں کہ مجھے مسلم کا خط ملا جس میں خبر دی گئی ہے کہ تم لوگ ہماری مدد پر اور ہمارے حق کے مطالبے کے سلسلے میں متحد ہو۔ خدا کے حضور دعا گو ہوں کہ ہمارے امور بخیر و خوبی انجام پائیں اور ہماری مدد کرنے پر وہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں مکہ سے منگل کے دن 8 ذی الحج کو تمہاری طرف روانہ ہو چکا ہوں۔ میرے قاصد کے پہنچنے پر تم لوگ جلد از جلد اپنے کاموں کو منظم کر لو، میں خود بھی آئندہ چند روز میں پہنچ جاؤں گا، والسلام۔ یہ اپنا خط لکھ کر امام اپنے ایک قاصد کو دیتے ہیں کہ اسے کوفہ کے لیے لے جاؤ۔ اس کے بعد امام آگے سفر کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے جو کوفہ کا باشندہ ہوتا ہے۔ تو وہ اپنا حج انجام دینے کے بعد تیزی سے کوفہ واپس پلٹ رہا ہوتا ہے کہ اس کی نظر چند خیموں پر پڑتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ یہ خیمے کس کے ہیں؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ خیمے حسین ابن علی کے ہیں۔ یہ سن کر وہ تڑپ جاتا ہے کہ میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے شوق میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے سراپے سے مجھے ایک ایسے شخص نظر آتے ہیں۔ جب وہ امام سے ملتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے سراپے سے مجھے ایک ایسے شخص نظر آ رہے ہیں جس نے ابھی اپنے بڑھاپے کی ابتدا کی ہو۔ میں نے دیکھا کہ آپ تلاوت قرآن میں مشغول ہیں اور آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کے قطرے آپ کے چہرے اور داڑھی مبارک کو تر کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اے نواسۂ رسول، کیا وجہ ہے کہ آپ اس بے آب و گیاں بیاباں میں تشریف لائے ہیں؟ امام مجھے جواب دیتے ہیں ایک طرف تو مجھے اس قوم یعنی بنی امیہ سے خطرہ ہے اور دوسری طرف یہ اہل کوفہ کے خطوط ہیں جو انہوں نے مجھے ارسال کیے ہیں، اور یہی اہل کوفہ مجھے قتل کریں گے، اور جب اس جرم میں اپنے ہاتھ رنگ لیں گے اور خدا کے احکام اور فرامین کا احترام پامال کر لیں گے، تب خدا ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو ان کو ذلیل و خوار کر دے گا اور ان کی حیثیت عورتوں کے استعمال شدہ کپڑے سے زیادہ پست ہو جائے گی۔